دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اس کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب اپنے سے جڑی ہر چیز اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، جیسے ہر تکلیف سے لے کر تمہارے آنسوؤں کی بوند تک اس کے حوالے کر دینا۔ اور جس نے اللہ کی رضا پر آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں نقش کر لو: جو ذات پریشانی دینے والی ہے وہی ذات باری تعالیٰ راحت کا سامان کرنے والی ہے۔ سامنے کھائی ہو اور یا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پہ یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ جانتے ہو کہ صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صبر کے صلے میں اللہ نے کن کا معجزہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ امیدیں دم توڑتی ہوں اسی راستے پہ کن کے معجزے ہونے والے ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ہم انسان ہیں، اس لیے اللہ کے فیصلوں کو جلدی سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ٹوٹ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس سے نوازنا ہے اسی میں بہتری ہے، اور جو نہیں ملنا اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ تو صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اپنا دل اللہ کو دے دینا، اللہ کی چاہت کو اپنا بنا لینا، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا، آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا، تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو نثار کرنا قرب حق ہے۔ اگر اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیتے ہو، خود کو حالات کے مطابق ڈال لیتے ہو تو اسی میں سکون اور عافیت ہوگی۔ تسکین کا ایک سمندر اتر جائے گا جب دل سے یہ بات کہو گے نا کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے۔ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اداس نہ ہو اور نہ ہی نا امید ہونا۔ کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس تمہارے سامنے ہو۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسا ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور دعا دونوں بہت ضروری ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینے سے روکا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں۔
جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ آپ کو ضرور دے دی جائے گی، مگر وہ آپ کی خیریت کے لیے بہتر ہوگی تو ہی۔ ہر چیز آپ کے لیے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی قوت نہیں جو آپ کو روک سکے۔ اس لیے آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں اور اپنے دل کی خواہشات کو اللہ کی مرضی سے ترجیح دیں۔ یہ زندگی کا رخ بھی ہے کہ کبھی آسانیاں آتی ہیں اور کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جیتنے والے وہی ہیں جو نہ صرف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بلکہ انہیں پار بھی کرتے ہیں۔ زندگی کے امتحان میں صبر کا خزانہ، ایمان کی قوت اور اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اچھے دنوں کا انتظار کریں، چونکہ جب بھی اللہ کے طریقے سے ہوگا تو وہ ہمیشہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یقین رکھیں کہ بار بار توڑا بھی جائے گا اور تمہارا صبر بھی آزمایا جائے گا اور تمہیں مشکل میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لے، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ سے مانگے، سب مانگے، لیکن اس کی رضا کا ساتھ بھی مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامن رکھے، اللہ کی رضا مانگے اور جو دے دے اس پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو بہت سے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر جانب سے تکلیف، بے قراری اور نا امیدی کے دریا ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جیسے جیسے آپ اس سفر پر آگے بڑھتے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ طاقتور بناتا جاتا ہے۔ ہم دعاؤں کے پورے ہونے پر یقین رکھنے کے بغیر دعاؤں کے اثرات کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے فراہم بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا تو بے شک سب ہو جائے گا۔ تمہاری دعائیں کن فایا کن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے اور اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ پاک کر دے تمہیں ہر گناہ سے، ہر درد سے۔ پھر جب تم اور تمہارا دل نکھر جائے گا تو وہ کن فرمائے گا اور تمہیں نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل بے چین رہتا ہے۔ تو صبر رکھو، بے شک صبر بہت مشکل ہے مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب بھی آئے گا اور کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں اپنے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے اور اپنے فعل میں فنا ہونے کی توفیق دے، کیونکہ یہی سب سے بڑی جنت عالیہ ہے جو فوراً اس دنیا میں بندے کو عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہی ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، حکیم تر۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ تو یاد رکھو کہ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو،
سورہ کاف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے اور وقت سارے راز کھولتا ہے۔ اللہ نے تمہاری محنت اور صبر کو بھی دیکھا ہے، وہ تمہیں انصاف دینے میں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا انتظار اور دعائیں ان کی بخشش کی طرف لے جاؤ گی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے، صبر کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ صبر کرنے کے بعد اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کرتا ہے، یا تو وہ تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوا ہوں۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ توکل کی راہ پر چلتے رہو، یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔